مگی رخ ستراد جمانی ہوئی نانتن شہر تجھو گل نہیں ویدا تدرانے پاک دی چھاندر لے نانا چھمنجا سار دے بھائی ویدا انہوں دین اسلام بچار لیو اتھن دین پار وچائی ویدا انہوں سفر جاؤ ملیشیا ایک تھی بیمار ٹکئی ویدا اس واقعات کا جو دوسرا پہلو ہے جب حسین مدینہ چھڑیا کیوں ہوئے پاک حسین نے مدینہ چھڑیا کیوں ہے اور وہ چھڑن یعنی کیفیت ہے دنیا کا کوئی مرد اللہ کو بیان نہیں کر سکتا کیوں 1400 سال بعد 1500 سال بعد جو حاجی کے جاوے کعبہ بیت اللہ کی حاضری لے گئے اور جب گنبد خضرا کی حاضری میں جاتا ہے وہ جب 1500 سال بعد جا کے گنبد خضرا کے جانے میں چپ کے وچھڑن لگ گئے کہ وہ طرف نہ ادھر ہے یہ مچھلی طرف دیئے پانی تو بنائے اور صدقے جب حسین تیری عظمت السلام وہ کیسی کفیت ہوتی جب نام رسول اللہ کے موڑے سے کھیل رہا گیا پوری کائنات مدینے میں آ رہی ہے کہ مدینے مکہ مدینے میں چھڑ کے حسین کربلا جا رہے ہیں یہ منظر کے کوئی بیان نہیں کر سکتا ان کو عاشق عشق والا سمجھ سکتا ہے یہ طرف رو اس کیفیت رو کوئی عشق والا ہی سمجھ سکتا ہے یا ہلالی سمجھ سکتا ہے یعنی ماں ہلالی رو جو گرایا ہوگی کوئی دنیا نے ملا مولوی نگاہ نہیں سکتے اہل بیت ہی اور میرے پاک حسین نے مدینہ کیوں چھڑیا شاعر نے اس موجود ہوتے چھڑن ہوتے ایک شاعر صحیح کی لکھی ہے دل کا میں سنائی جاؤں چی پڑھ جا سبحان اللہ ہاتھ آیا دین شرابیت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے غلامہ ذرا غور کرے آجے لیکن میرے پاک حسین و علی دلال و مدینہ چھڑا پہ کا وجہ کیے دین شرابیت میں ہاتھ جا گئے دین زانیہ میں ہاتھ جا گئے دین دنیا میں پجارے میں ہاتھ جا گئے ایسے واسطے کتا دیکھنے بھی چھڑ دیتا کعبہ بیت اللہ چھڑ کے بڑھ پیا میدان کربلا میں چلے گئے کیوں ایسے خاطر کہ دین نامے کا بچ جاوے رب دا قرآن بھی بچ جاوے تے نماز بھی میرے نانے دی امت دی اولاد نہ جاوے خدا نے ذرا غور کرے آجے حق آیا دین شرابیت اٹھا درد حسین دے سینے کہ درد والا کو پتا ہو جائے گا جو تکلیف ہوگی اسلام کو کوئی تکلیف دے رہے کوئی بکواس کرے آج سے ہی اٹھ جائے اور عشق والا اٹھ جائے کہ جو سائن مالک نے دین دو انہوں کو تکلیف ہونی ہے ہاتھ آیا دین اور شرابیت اٹھا درد حسین دے سینے تہوں کربل والے تن دے وچ او کیتا سودا لال علی نے او باری باری پیش کیتے
کے میدان پر ساری شہادتوں کے وچ جڑا صبر میں حسین نے کہا قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا اور کربلا تو شام تک شام تو دمشق جو مدینہ تک واپسی میں جڑا صبر ہے جڑا بی بی زینب پاک نے رکھا ہے قیامت تک کوئی دکھا نہیں سکتا اپنا اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء اور کرے آجو پچھلے جمعے تھی شہادت علی اکبر سنی مختصر کیا اور 10 محرم کا دن 3 دنوں کو پہلے بندے 3 دنوں کا روزہ ہے لیکن 3 دنوں کے روزے کی حالت کے اندر نماز بھی جاری ہے رب کے قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے حضرت بی بی سکینہ پاک امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی ہے بعد لکھ کر 6 سال دی بعد لکھ کر 8 سال دی بعد لکھ کر 9 سال دی پر نابالغ معصوم بچی ہے اور آپ نے خانے کے اندر بیٹھی ہے اپنے پیر علی اصغر 6 ماہ گودی میں پا کے بیٹھی ہے کیلے دیے اور جب لب خشک ہو گئے علی اصغر نے لب خشک ہو گئے اولادا والے ذرا غور کرے آجے بھیڑا نو پھرا بڑے پیارے ہو دے اور خاص کر وہ پھرا کے معصوم ہو دے سیدہ سکینہ اپنے خیمے وچوں ننے ننے قدماں دے نال چلدیاں چلدیاں حضرت غازی پاک دے خیمے وچ آئیاں آپ دی گھر والے کو پوچھا گیا چاچی میرا چاچو عباس کتھے وے میرا چاچو عباس کتھے وے بی بی نے فرمایا بی بی او تے حسین دی کچہری وچ بیٹھا جو او تے حسین دے خیمے تے بابے حسین دے خیمے وچ بیٹھا جو اوتھے جا کے پتہ کر لو اوتھے جا کے مل لو علماء کرام نے ایک باری آئے غازی عباس نو نہ پایا دوسری باری آیا خیمے وچ نہ پایا حتیٰ کہ 2 مرتبہ بعد میں 3 مرتبہ بعد میں 9 مرتبہ پر اے اندازہ تو کئی باری چکر لایا پر چاچو دے نال ملاقات نہ ہوئی جدوں غازی عباس اپنے خیمے وچ آئے نے آ کے دیکھیا گھر والی بڑی پریشان بیٹھی ہے پوچھنا کیتا خیر میری گھر دی اس علت میرے سارے دی سائیں کی گل کیوں پریشان ہو اور سکے غازی اپنا نام غازی نہ رکھواؤ ہاں غازی عباس اگر خیر ہے کی گل کی وجہ وہ سکے تینوں نہیں پتا تو تے باپ حسین آقا حسین دی کچہری وچ بیٹھا جی اج سکینہ بی بی سکینہ بعد کئی چکر لا چکی ہے تہاڈا پوچھدی رہی ہے تے تہاڈا پتر کے واپس جاندی رہی ہے میں پوچھیا اما بی بی دس کی حکم ہے اج میں گھر چاچو ڈر کرنی ہے میرے تے کوئی گل نہیں کیتی میرے تے کچھ نہیں دسیا پر جاؤ دوڑ کے سیدہ ساڈے عمر تو خالی لگ گئی ہے اولادا والے ذرا غور کرے آجے حضرت غازی عباس چلتے چلتے بی بی سکینہ نے خیمے تے آئے آواز دتی بی بی تہاڈا خادم حاضر ہے تہاڈا چاچو تہاڈے پاس آیا ہے آواز دی سکینہ آ ذرا اندر آ جاؤ چاچو جی اندر آ جاؤ اولادا والے اندر غور کرے آجے بی بی سکینہ پاک نے فرمایا چاچو من دیا رب دا امتحان ہے من دیا سارے رب دے رضائی بندے بیٹھے ہو من دیا بابا بھی رب کی رضا تے راضی ہے تو بھی راضی ہے سارے سب کمبا راضی ہے پر میں بھی راضی ہوں پر معصوم دا کیڑا قصور ہے اے 6 مہینے معصوم دا کیڑا قصور ہے چاچو او دیکھ میرے ویر دے لب خشک ہو گئے اولادا والے بڑا عجیب منظر ہے اتنے 2 روایت ہیں کتنے جی 2 روایت ایک روایت وچ آندا غازی عباس ہاتھ جوڑ کے آدھے بی بی میں کون ہاں جو تاری بدکاری تاری حکم کی تبلیغ نہ کرا تو خاتمہ اس دردا میں تے نوکر ہاں اس دردا بے شک پتر علی دا ہاں پر پتر دا تے نہیں نا میں تے نوکرانی دا پتر ہاں باغی دا پتر ہاں عمدہ دا پتر ہاں پر اس دردا خادم ہاں نوکر ہاں سپہ سالار ہاں حکم کر دی
چاہیے مینو پانی چاہیے میرے ویر عسکر واسطے پانی ہو گئے علماء کرام لکھتے اتنے غازی عباس نے ایک روایات فرمایا بی بی چل تیرے بابا کو چلنے تیرا بابا اجازت دے دے تے میں حاضر تیرا بابا اجازت دے دے میں حاضر ایک روایت چاہوں گا دوے چاچا بھتیجی گئے پاک حسین قرآن پاک کھول کے بیٹھے نے اتو اجازت نبی جتنا غازی عباس نے روانہ کیتا میرے پاک حسین نے پر تلوار نہیں دیتی تلوار نہیں دیتی ایک روایت دوسری روایت اندر غازی عباس ہاتھ جوڑ گئے بی بی گھبرانا مشکیزہ چاہ کے میری کمج پاچھو میرے باغوچ پاچھو ہوں ویکھ چند منٹ دے پانے خیمے تک نہ پھٹا تو میرے عباس لاٹ کی پھر بھی تلوار نہیں لے کے گئے اگر سیدہ بی بی سکینہ تو حکم دے گئے نے پانی دے واسطے تو بغیر تلوار دے گئے نے اگر حسین پاک نے بھیجیا تو واقعی بغیر لیکن روایت جوابی عباس نے آگے ویر اگر آقا حسین تلوار کی اجازت ہے وہ نقطہ بڑا نوٹ کرے آگے کیا کہ میرے آقا حسین تلوار کی اجازت ہے میں لے لوں نیزہ لے لوں میرے حسین دے اکھا میں جو نیر آ گئے آپ فرمایا ہے میرا ویر غازی میں جاننا تو علی دا خون ہے میں جاننا تو علی دا خون ہے اگر تو میدان کربلا میں تلوار چکڑی تو ایک گاجر موری میں سارے کٹ جاسن پر نام مصطفیٰ قیامت والے کے ربوی کے ساتھ یا حسین پاک کا صدر کو دیکھ رہا شہادت کو منظر چاہیے پانی بند دشمن سامنے ہے پر پھر بھی صبر کی تقدیر بھیجتے میں پھیر نہیں کرتے تھے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی غلامہ ذرا غور کرے اور رضی اللہ گھوڑے کے سوار ہوئے مسکینہ اپنے پاک پایا گھوڑے کو دھرایا ظالمہ لوگے سامنا کیتا یزید نے کام لوگے سامنا کیتا علماء کرام نے کہتے ہیں غازی نے ایک کو نعرہ مارا نعرہ حیدری نعرہ حیدری ایک روایت جب اے آندہ ہے دوسری روایت نعرہ تکبیر اللہ اکبر علماء کرام نے کہتے ہیں گھوڑے کی مانگ گھوڑے کی لگام کھٹ کے آتے ہیں گھوڑے میں مجبورا سیدہ کے حکم دی تبیر کیا کرنا پر میں تیرا مالک تو میرا محتاج ہے تو میرا محتاج ہے میں تیرے حکم دینا دشمن سامنے آنے پہ اپنا قبائل لکھا اپنی طاقت لکھا کہ دشمنہ کا سامنا کر دے میرے فرات دے پوچھا اور اندارہ نے اپنا غور کر لیا دے اور غازی عباس دیکھو نہ نیزہ نہ تلوار نہ کوئی بالا کچھ نہیں ہم تو خالی نہیں ہوتے خالی مسکیزہ پانی نہ دے کے جا رہے ہیں جنہوں کافرہ نے اگے حملہ کیتا تلوار بازی نے نہ روک دے رہے پر علماء کرام نے کہتے ہیں اور غازی عباس نے کھونے دے سنڈے دے نال ظالمہ دے سر تن کو جدا گھوڑے دے سنڈے دے نال واسطے جہنم کردیا ہویا ہزارہ کے بجبے چیر کے نیل فرات کے پہنچے علماء کرام لکھتے ہیں میرے پیر غازی عباس نے مسکیزہ پانی دا بھریا موڑے کے پایا ایویں بکل پانی دا بھر کے منہ نال لاون لگیا تے دل وچ ارادہ او ضمیر او جاگ پیا اے غازی کی پیا کرنا ہے بطول دے بچڑے پیاسے بیٹھے نے تو پانی پینا ہے پانی ڈول دیتا علماء والے ذرا غور کریا جے اپنے گھوڑے دی واگ پکڑ کے پانی وال کیتا انا گھوڑیا میں تیرا مالکا میں تیرا مالکا تیری اجازت دینا میں تے پابندہ صداد احترام پہ کرنا تو تے پانی پی لا تو تے پانی پی لا علماء کرام لکھتے ہیں گھوڑے نے نا سر اسمان وال کیتا مالکا اج میں تیرے علی دے پتر نال گل کرنا چاہنا اجازت دے زبان دے میں انسانی میں تیرے غازی نال گل کراں علماء کرام لکھتے ہیں انسانی آواز دے نال گھوڑا بولیا غازی تینو اہل بیت دا لحاظ آندا ہے میں بھی تو دا نوکر تینو اہل بیت دے بچے دا لحاظ آندا ہے تو پانی نہیں پینا میں بھی تو سدار دا خادم ہوں میں کیوں پی سکنا
نے سوچیا اگر یہ پانی کا مشکیزہ حسین وال پہنچ گیا یہ خیمے وال پہنچ گیا تو کفار وچوں ایکو نہیں رہنا سارے واسطے جہنم ہو جانا جلدی کرو حملہ کرو عبید اللہ بن زیاد اور دوسرے نانجا نے حملے کا حکم دیتا علماء کرام لکھتے ہیں حملہ اتنا تیرہ دی برسات لیکن غازی عباس اپنے جسم چھنی کرتا رہا مشکیزہ چھپاتا رہا مشکیزہ چھپاتا رہا کچھ فاصلہ رہ گیا ہے کچھ فاصلہ رہ گیا ہے انہیں دیکھا کہ ہوں تو بہت قریب ہو گیا انہیں تلوار میں حملہ کرو یہ تیر کھا کے اپنی جان دے دے سکتا ہے پر مشکیزہ نہیں پھٹنا جلدی کرو ایک ظالم نے تلوار تبار مارے آپ کا ایک بعد مبارک شہید ہویا آپ نے جلدی مسکیزہ چاہ کے دوسری بات میں پاتا علماء کرام نے کہا کہ دوسری بات میں آیا ایک ظالم دوسری صحت کو آیا دوسرا بات شہید ہویا آپ نے اپنے منہ چپاتا مسکیزہ نے منہ چپاتا رب کعبہ کی قسم ہر ایک باتوں شہید ہویا دوسرا باتوں رن رہا آواز دیتی میرا آقا حسین مہربانی فرما اے کوفی نہ یوفی یزید اے نہ آخر یہ حسینی مجبور سن اجازت دو ہر ایک حق موجود ہے انہوں کی تلوار لے کے سارے نواسے جہنم نہ کرتا کہ میں علی نہ پتر پر خیمے نے جو سارا بندر حسین پاک دیکھ رہے ہیں اگر غازی اسی دین دا پیغام دے والا ہے کسے نوان دے اسی نارے دا دین بچانا ہے نارے جو امت میں مارا نہیں ہے غازی تو پانی لے کر گیا پانی لے آجے دے سکنا ہے پر مارنا نہیں ہے نارے نہیں ہے وعدہ حسین تری امت رسلام وہ تیرے میرے کھانے میں کوئی بھران ہوتا تو بارے سے میں تو خون نکل آئے اسی خودو کھا کر لے لیا نارا کر کے جانے پڑے گا سر پاچھر میں کٹر کرنے لیا اور کئی موشا حسین کے سامنے میں ویر کا بابو کٹ گئے ایک بابو رہ گئے وہ بھی سمجھ تکیل ہے اور حسین تری امت رسلام وہ بھی سمجھ تکیل ہے دادے نا کارنو کیا ایسے نا میری امت رومان سے نہیں آئے میری امت تجرب بھی نہیں نا غازی اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے علماء کرا جو اور ناظر میں رج گئے کہ دوسرے ظالم نے دوسرا بازو شہید کیتا میرے پیر غازی عباس نے مسکیزہ موج پایا علماء کرام لکھتے ہیں انہیں رکھیا پہ اور خیمے میں قریب پہنچنے والے نے ظالم نے تیر مارا آپ بتا گیا مسکیزہ سامنے سینے ورسی اور سینے کا چیردہ ہوا مسکیزہ میں پانی کا پھٹ گیا کہ دل دے اندر باردن سینے دے اندر چیر کے اور تیر بھی اندر پرست ہو گیا اور ماترم لکھتے غازی عباس نے آواز لکھی میرا آقا حسین مہربانی فرما اور تیرا ویر گھوڑے تو ڈگر لگے جلدیا میرا ویر حسین جلدیا میرے آقا حسین جلدیا اور ہمارا محدثین کہتے ہیں میرے پیر حسین توڑ کے آئے غازی عباس گھوڑے تو زمین کے آئے اور غازی عباس کا سر مبارک ادھر رکھا جی میرے پاک حسین نے گوڑی کے رکھا ہویا کہ آپ اکھا کھوڑ کے اکھا میں جو نیر میں غازی عباس آتا ہے میرا آقا حسین راضی میرا آقا حسین راضی ہے میں مسکیدہ پانی کا نہیں پہنچا سکیا بازو تک کٹا دیتے ہیں پر مسکیدہ نہیں پہنچیا میں مانا چاہنا حسین راضی ہے حضرت کعبہ کی قسم ہے بازو کرتے پہنے مسکیدہ پھٹ گیا چھنی ہو گیا تیر اللہ جسم چورے چورے لیکن میرے باپ حسین نے فرمایا غازی میں ڈاڈا راضیاں تیرے تھے میں تیرے تے بڑا راضی ہوں پر آج یہ کام تے کرنا جی میرا آقا حسین جی میرا آقا حسین آج میرے ویر تے سڑ چاہتا اب رات میں یہ نکتہ بڑا کوکھ ہے جی آج میرے ویر سڑ چاہ پھرا اچھا آج میرے پھرا تے سڑ چاہتا علماء کرام لکھتے ہیں غازی عباس کی چیخ نکلی آگے آقا میری جرت نہیں جب میں تو اپنا پریاس تھا تو ویر تھا اگر کیوں غازی بچپن تو لے کے اس امت تک
عمر ہو گئی ہے اج تک میں ویر نہیں سدیا بھائی نہیں آخیا تو بھی علی کا پتر ہے میں بھی علی کا پتر ہوں ہے تو ہکو پیو دو لیکن غازی رو کے آتا ہے میرا آقا حسین تسی نبی کے نواسے تو پتی بطور کا لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے میں تے پانی کا لخت جگر میرے ماں نے منع کی کہا جب میں ہوش سنبھالا اس نے غازی خیال کری کبھی حسین کی برابری نہ کری کبھی حسین کی برابری نہ کری کبھی اے ماں نہ کری میں میرے اندر علی کا خون ہے ہکو پیو دے پتر نہ تو بطول دے لال نے تو نکرانی کر تو ہم دے لال ہیں تو کبھی ویر کبھی بھائی نہ آکھی اور وہ آقا آکھی تے نوکر بڑھتے جتیاں چباوی رب کعبہ کی قسم آخری لمحات نگاہی پاس دے لیکن میرے پاک حسین نے فرمایا کاش کے غازی اکرم میں پھرا ساتھ لیتا یہ میری بڑی تمنا سی پر میں تیرے تے بڑا راضی انا للہ و انا الیہ راجعون غازی پاک کی شہادت ہوئی اور ہم آقا لکھتے ہیں یہ سلسلہ کربلا کے اندر شہادت کا جاری و ساری